أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیں. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت. سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو انسانیت کے موضوع پر ہے، اور انسانیت وہ چیز ہے جو سارے انسانوں میں اللہ نے ودیت. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کو ڈیولپ کر کے انسان بن جائے، یا کوئی اس کو ڈیولپ کر کے درندہ بن جائے، یا کوئی اس کو ڈیولپ کر کے درخت بن جائے، یا کوئی پتھر بن جائے. یہ اپنے اپنی صلاحیت کی بات. لیکن انسان کو جو دولتیں دی گئی ہیں وہ بڑی کامن دولتیں، اور اختلافات جھگڑا کرنے کے لیے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، ورنہ انسان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے، ہر انسان کی رگوں میں خون جنبش کرتا ہے، ہر انسان کا دماغ اس کو اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، ہر انسان کے قدم اس کو لے کے چلتے ہیں، ہر انسان کے ہاتھ اس سے حرکت کرتے ہیں، ہر انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ہر انسان کے کان سنتے ہیں، ہر انسان کے واسطے زمین کا دسترخوان بچھا ہے، جو کچھ پیدا ہوتا ہے سبھی کھاتے ہیں اس میں سے. ہر انسان کے واسطے بارش کرم آتی ہے، جب پانی برستا ہے تو ہر ایک کے کھیت پہ برستا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو امیروں کے محل میں خالی روشنی جاتی، غریبوں کے جھگی جھوپڑے میں بھی روشنی چلی جاتی ہے. جب چاند چمکتا ہے تو چاندنی سے سبھی فیضیاب ہوتے ہیں، جب دریا بہتا ہے تو ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. معلوم ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی انسان کے لیے، اور جو طاقتیں دی ہیں وہ بھی انسان کو. اب جب کسی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو اس کو حصوں میں بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی سارے انسانوں کے لیے ہے. اسی لیے جب اس نے اپنے بڑے رسول کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عربوں کے لیے بھیجا ہے آپ ان کی اصلاح کیجیے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو مکے والوں کے لیے بھیجا ہے آپ ان کی اصلاح کیجیے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک قوم پیدا ہوگی مسلمان، آپ اس کے رسول ہیں، آپ اس کی اصلاح کیجیے. اب قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم آپ جو بھی کہیں
یہ ہمارا تمہارا ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارے ہیں یہ تمہارے ہیں، یہ ہماری پارٹی وہ تمہاری پارٹی، یہ ہمارے رہبر وہ تمہارے رہبر۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب۔ اس کے اندر یہ دنیا اور دوسری کوئی دنیا اگر دریافت ہو جائے تو وہ اس کے اندر سے عالمین میں سے نکل کے باہر جائے گی نہیں، سمجھے آپ؟ اللہ رب العالمین اور محمد رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انسانوں تک وہ پیغام پہنچا نہ پائیں اور اس کو دنیا تک بتا نہ پائیں۔ اس وقت کل میں نے جو مجلس پڑھی اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے واقف نہیں ہے، نہیں جانتے، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور آج میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، میں ان کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت ملت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ دیکھیے، برا نہ مانیے گا، اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن ہے آپ کا۔ کسی کے ماتھے پر کالک لگی ہے اور اس نے آئینہ کہا تھا آئینہ دیکھ لو، تو آپ برا نہ مانیے کہ تم نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے۔ نہیں، ہم نے اس لیے آئینہ دکھایا ہے کہ کالک پوچھ ڈالیے جو ماتھے پر لگی ہے، بری لگ رہی ہے۔ ملت مسلمہ کا عالم یہ ہے کہ قرآن اس کے پاس کھلا رکھا ہے۔ دیکھیے کیا ہے معاملہ، کیا قرآن کھلا رکھا ہے جس میں سب کچھ ہے۔ لا رد بن ولا یا بسن اللہ فی کتاب مبین، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے یہاں بیٹھے ہیں، بہت بڑا ڈاکٹر ہے بمبئی کا، جس کے یہاں کیو لگتا ہے اور جس کی مہینوں پہلے سے اس کا اپائنٹمنٹ ملتا ہے، مریض آتے ہیں دکھانے کے لیے۔ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے یہاں بیٹھے ہیں، خالی بیٹھے ٹائم گزار رہے ہیں۔ وہ مریض دیکھ رہا ہے، ایک آیا ڈائبٹک پیشنٹ، انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، شوگر تمہارے لیے نقصان دہ ہے، فلاں چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جس میں کیلوریز زیادہ ہوں وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، یہ کھانا یہ نہ کھانا، یہ کھانا یہ نہ کھانا۔ تو اس نے پورے انسٹرکشن اس کو دیے۔ اس نے اپنا نام بتایا، ڈاکٹر نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا، نسخے پر لکھنے کے لیے اس نے نام بتایا۔ وہ ہندو تھا، وہ مریض جو پیشنٹ جو تھا وہ ہندو تھا۔ وہ نسخہ لے کے دوا لے کے چلا گیا۔ ہم نے سوچا ہم سے کیا مطلب، یہ تو ہندو کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب کا حکم، ہم سے کیا تعلق ہے اس کا، ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا آیا، اس کو ہارٹ کی پرابلم تھی، ڈاکٹر نے اس کو سارا ہارٹ کا معاملہ سمجھایا کہ کیا کرنا کیا نہ کرنا، کیا کھانا کیا نہ کھانا، کیا اس کا نام پوچھا، وہ کرسچین تھا۔ ان کا ہم سے کیا مطلب، یہ تو عیسائی ہے، ہم سے کیا تعلق ہے اس کا۔ تیسرا آیا، وہ پارسی تھا، اس کے لنگس خراب تھے، ڈاکٹر نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ جب اس نے اپنا نام بتایا معلوم ہوا پارسی ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو پارسی ہے۔ اما یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے، مذہب کے حساب سے نہیں، مرض کے حساب سے۔ آج
عالم اسلام کا یہی حال ہے کہ ہم نے ایک آیت سنائی، کہا یہ کافروں کے لیے ہے، دوسری سنائی کہا یہ مشرکوں کے لیے ہے، تیسری سنائی کہا یہ یہودیوں کے لیے ہے، چوتھی سنائی کہا یہ فلاں کے لیے۔ ہم سے کیا مطلب، ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ خدا کے لیے جس کو مانتے ہیں اللہ اسی کے لیے، جس رسول کو مانتے ہیں اس کے لیے میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، اور جو کلمہ گو میری آواز سن رہا ہے، میں اس سے بڑے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اسلام بڑی کرائسس کے دور سے گزر رہا ہے، اسلام بڑے مشکل زمانے سے گزر رہا ہے، مسلمان بہت پرابلمس کا شکار ہیں۔ آپ اپنے جھگڑے چھوڑیے، اپنے اختلافات چھوڑیے، زمانہ آپ کے درپے ہے، دشمن آپ کے خلاف ہے، سپر پاورز آپ کے لیے اسکیمیں بنا رہے ہیں، اور آپ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ مغل مسجد میں کیا پڑھا گیا، وہاں کیا پڑھا گیا، انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا۔ کب تک آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہیے گا؟ کب تک ان بحثوں میں پڑے رہیے گا؟ کب تک ان اختلافات کا شکار رہیے گا؟ آپ سوچئے، کبھی انصاف سے بتائیے کہ تعلیم کے میدان میں آپ کتنے پچھڑے ہوئے ہیں؟ سوچئے، کبھی گریبان میں منہ ڈالیے۔ آپ کے کون سے شہر میں ایسی یونیورسٹی ہے جو کہیں نہ ہو دنیا میں، آپ کے ملکوں میں ہو؟ آپ نے کون سی ایسی ایجاد کر لی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، آپ کے پاس ہو؟ آپ بتائیے، آپ نے کس فیلڈ میں ترقی کی ہے؟ محض لڑنے میں، محض ایک دوسرے کو برا کہنے میں؟ دنیا اپنے سفیر چاند سے آگے بھیج رہی ہے، چاند کا سفر پرانا ہو چکا، اب مریخ و زہرہ کے مسافر جائیں گے۔ افسوس اس پر ہے جس کا رہبر یہ کہہ کے گیا تھا، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو۔ عزیزوں، ہماری اردو زبان میں ایک مثل مشہور ہے تراور، کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ یہ اردو کی بڑی مشہور مثل ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن دنیا میں اس مثل کا الٹا ہوا، دریا پیاسوں کے پاس آیا، کنواں نہیں۔ دریا پیاسوں کے پاس آیا۔ اور دریا نے آواز دی، جتنا پی سکتے ہو سیر ہو کے پی لو، ہم تمہارے درمیان سے گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے تو پانی نہیں ملے گا۔ پھٹکار ہو اس امت پر جس نے دریا کی قدر نہ کی۔
تو عزیزان گرامی یہ امت کی بدنصیبی کہ علی جیسا عالم گزرا اور اس نے ٹوک کے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. سلونی ان طرق السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو، میں زمینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا جاننے والا ہوں. ان بین جنبی علما جمع، کہ میرے سینے میں ادھر ادھر علم جمع ہے، علم کا خزانہ جمع ہے. ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ رسول نے مجھ کو یوں بھرایا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. لیکن امت منہ پھلائے بیٹھی رہی اس لیے کہ علی کہہ رہے تھے. دریا کا کچھ نہ بگڑا، دریا آج بھی دریا ہے، بدنصیب وہ کنارے والے تھے جو آج پیاسے مر رہے ہیں. جو آج پیاسے مر رہے ہیں عزیزان گرامی. آج مسلمان نہ علم کے میدان میں ہے، نہ تجارت کے میدان میں ہے، نہ اس کے اندر کوئی ڈسپلن ہے، نہ اس کے ملک میں کوئی تہذیب ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہاں تک کہ میں کہاں تک آپ کو مثالیں دوں، زیادہ مثالیں دوں گا تو ہو سکتا ہے دل آزاریاں ہونے لگیں اور جذبات مجروح ہونے لگیں. لیکن یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ دغا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ سب کچھ تو بالکل صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ سرکار فرمائیے کہ آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا. آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا. آپ مذہب کی دہائی دے کے علمی میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، تحقیقات اور ریسرچ کے میدان میں پچھلتے جا رہے ہیں. میں آپ سے کیا بتاؤں، یہ چیزیں ہر ایک تک نہیں پہنچی ہیں، مگر میں چونکہ دنیا گھومتا رہتا ہوں اس لیے مجھے ادھر ادھر سن مل جاتی ہے. بہت سے کورسز آج دنیا میں ایسے ہیں جس میں 9/11 کے بعد مسلم کینڈیڈیٹ کو داخلہ نہیں ملتا ہے، نہیں دے جاتے، کوئی نہ کوئی عذر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے مسلمان ہو، پرسنٹیج گرا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، داخلہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو اعتبار نہیں. آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹ ہے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم نہ پڑھاؤ ہم پڑھائیں گے. آپ پڑھائی نہیں وہ چیز، پڑھائیں گے کہاں سے؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے 2-4 پرانے بڈھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ کی کمیونٹی سے وہ علم ہی غائب ہو جائے گا. رسول کیا کہہ گئے تھے؟ اطلب العلم ولو بالثریا، چاہے ثریا تک جانا پڑے مگر علم حاصل کرو. یہاں یہ ہے کہ اسکولوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، لڑکیوں کے پڑھنے پر روک لگائی جا رہی ہے، لڑکوں کی کتابیں چھینی جا رہی ہیں. یہ سب اصل میں دشمنی حیدر کرار ہے. اس لیے کہ جتنا جتنا علم بڑھے گا اتنا اتنا دنیا علی سے قریب آئے گی، اور جتنا جتنا علم گھٹے گا اتنا اتنا دنیا علی سے دور ہو جائے گی. یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، آپ کبھی پڑھیے گا، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ میں سے بہت سارے جانتے بھی ہوں گے اور بہت سارے نہ جانتے ہوں گے تو پڑھ لے کہ شام سے علی کے پاس ایک تھریٹ آئی تھی کہ علی سے کہہ دینا
کہ ایسا پورا لشکر جمع کیا ہے جو اونٹ و اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، بالکل جاہل کے لٹ، سمجھے آپ؟ تو علی چاہتے تھے کہ علم حاصل ہو، تو ہم نے کیا کیا عالم اسلام میں، سوا اس کے کہ آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، فساد کرتے رہے، اور یہ فساد اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا اور یہ مذہبی انتہا پسندی اور یہ ریجڈنس اور یہ کٹر پن اس حد تک پہنچ گیا کہ آج دنیا میں ہم دہشت گردوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ لاکھ آپ کچھ کہیے، صرف اخبار پڑھ لیا کیجیے، آپ کو سب کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پلین میں بورڈ ہونے سے روک رہے ہیں لوگ کہ ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، تو اب آپ دہشت کی علامت بن گئے۔ اب بھی آپ کو وہی سب پرانے جھگڑے 1400 برس پہلے والے یاد ہیں اور کچھ نہیں یاد، وہی باتیں یاد ہیں اور کچھ نہیں یاد ہے۔ آج بھی انہی لوگوں کو کلیجے سے لگائے ہیں جنہوں نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے، ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولی، ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے، ابھی بھی ہمارے ہیرو وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے سروں کے مینار بنائے تھے، ابھی بھی ہمارے ماڈل اور نمونے ہمارے سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آگے لگائی تھیں اور ظلم و ستم کیے تھے۔ عزیزان گرامی، کل کی مثال میری یاد کیجئے کہ گنگا کا پانی جہاں سے ابلا ہے وہاں نہایت زندگی بخش ہے، اور جب اس نے لمبا راستہ طے کیا ہے تو وہ زندگی کے لیے مشکل اور خطرناک ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اسلام کے اوریجنل سورس تلاش کیجئے۔ اگر آپ کو اس مصیبت سے نجات پانا ہے اور اگر آپ کو اس زمانے سے مقابلہ کرنا ہے تو اسلام کے اوریجنل سورس تلاش کیجئے۔ آپ فرقہ بندی میں پڑے ہیں، یہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، مسلمانوں کے اندر کافروں کی لائن لگی ہے۔ ذرا سا آپ کی مرضی کے مطابق خلاف ہوا اور کافر ہو گئے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی چیز سے انکار نہیں ہے، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ ان کا ہاں مگر تم کافر ہو۔ کیوں کافر ہو؟ علم تو اٹھاتے ہو، یہ بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، تو حسین کا علم اٹھانا کفر کی علامت ہے اور حسین کو مار ڈالنا عین اسلام ہے۔ میں علماء اسلام سے گزارش کروں گا اور ذمہ دار علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سوچئے اور غور کیجئے اور اپنے اپنے لوگوں کو سمجھائیے کہ اس وقت اسلام بڑی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ سپر پاورز آپ کے خلاف ہیں، اسرائیل آپ کے خلاف ہے، دنیا کی مختلف طاقتیں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ اگر آپسی میں لڑتے رہیے گا تو کیسے زندہ رہیے گا؟ یہ لوگ آپس کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کے آپ کو لڑواتے رہیں گے، خون میں نہلاتے رہیں گے۔ ہر آدمی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی میرے مسلک پر آ جائے یا میں کسی کے مسلک پر چلا جاؤں، لیکن اپنے مسلک کو نرمی کے ساتھ
عقل کی روشنی میں واضح فرمائیے، طنز نہ فرمائیے، طنز نہ فرمائیے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ طنز فرمائیے، طنز کرنا اچھی بات نہیں۔ آپ اپنی بات ہر ایک کو کہنے کا حق ہے، ہم کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ہر مسلمان اپنے نظریے کے حساب سے سوچے، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہم کن حالات میں ہیں اس وقت۔ کیا یہ اسلام ہے کہ مسجدوں میں بم پھوڑے جائیں؟ کیا یہ اسلام ہے کہ ہر جمعے کو کچھ لوگوں کو قتل کرنے کی سنت پوری کی جائے؟ جہاں دل چاہا وہاں دہشت گرد گھس گئے، 10 20 50 آدمیوں کی جانیں لے لیں اور کہہ دیا کہ صاحب وہ پکڑے نہیں جا سکے، بھاگ گئے۔ تحقیق ہو رہی ہے، انکوائری ہو رہی ہے، پکڑے جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ اور پھر کبھی ان سے پوچھئے کہ ان کے قتل کرنے کی تھیوری کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو ان کا نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک پر نہیں ہے، لہذا ان کا قتل کر دینا بالکل جائز ہے۔ چاہے مسجد میں ہو تب بھی قتل کر دو، چاہے امام باڑے میں ہو جب بھی قتل کر دو، چاہے کہیں جا رہے ہوں تب بھی قتل کر دو، کہیں سے آ رہے ہوں جب بھی قتل کر دو، ان کو قتل کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کون سی تھیوری ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اور یقین مانیے آپ کہ اس تھیوری کے پیچھے علماء اسلام کا ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ قاتل جو پکڑے گا جا سکے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ایک کافر کو مار دو، جنت میں جاؤ گے، حور ملے گی، جنت ملے گی، مغفرت ملے گی، لہذا تم جاؤ۔ جو سوسائڈ بامبر ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم ایسا کام کرو گے اور اس کے اندر مارے بھی جاؤ گے تو تمہیں فوراً جنت میں جگہ ملے گی، اور جنت میں خالی جگہ ہی نہیں ملے گی بلکہ ایک حور بھی تمہیں الاٹ ہوگی، اور تو بڑے آرام و آسائش سے وہاں رہو گے اور دنیا کی تکلیفوں سے پریشانیوں سے چھوٹ بھی جاؤ گے اور مزے کرو گے۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اب یہ تعلیم تو خیر یہ تو برابر پیپر میں بھی آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اس کے پیچھے، اس تعلیم کے پیچھے صرف مولوی ہوتا ہے اور کوئی نہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہمیشہ مرنے سے ڈراتا ہے۔ ڈاکٹر جو کسی مریض کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے کہ یہ مرض بڑا خطرناک ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ توجہ نہ کیجیے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ڈیولپ ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ اس منزل تک آتا ہے کہ آدمی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے، اس سے ڈاکٹر کو مطلب نہیں ہے۔ آج تک دنیا بھر کے کسی ڈاکٹر نے مرنے تک کی کہانی تو سنا ہی ہے کہ اس سے یہ مرض اگر بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائے تو آدمی کی جان لے لے گا، لیکن یہ کہ جب مر جائیے گا تو جنت میں جائیے گا کہ جہنم میں جائیے گا، یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ وکیل کے پاس جائیے، وہ بھی ڈراتا ہے، صاحب دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور مشکل کیس ہے اور فلاں ہے اور دھماکہ ہے، دیکھیے اس کے اندر یہ لگ گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر پولیس نے یہ دفعہ لگا دی تو یہ ہو جائے گا، اور یوں سے یوں سے یوں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس اینڈ تک آتا ہے وہ کہ صاحب 12 برس تک کی قید ہو سکتی ہے، اس میں 12 برس تک کی قید ہو سکتی ہے اس میں۔ لیکن اس کے آگے وکیل صاحب کچھ نہیں بتاتے ہیں کہ جب 12 برس کی قید کاٹ لیں گے تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے کہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اس سے وکیل صاحب کو بحث نہیں ہے۔
12 برس کی قید ہو سکتی ہے۔ استاد لڑکے کو سمجھاتا ہے بیٹا پڑھو لکھو جان لگاؤ یہ کرو وہ کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جانے تک تو بتاتا ہے وہ، لیکن یہ نہیں کہتا کہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں۔ یہ کام مولوی کا ہے۔ جنت جہنم سے تعلق نہ پروفیسر کا ہے، نہ وکیل کا ہے، نہ انجینئر کا ہے، نہ ڈاکٹر کا ہے۔ جنت جہنم سے تعلق فقط ملا کا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ جنت کا ٹھیکیدار یہی ہے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لہذا جنت دکھا دکھا کے دہشت گرد بنا رہے ہیں، جنت دکھا دکھا کے دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ ارے سردار زمانے نے جنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اسلام چاہیے تو ہم کس سورس سے اسلام لیں جو ہم کو پاک و پاکیزہ اللہ کے رسول نے جو پہنچایا تھا وہ اسلام نہیں دے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ غور طلب ہے کہ ہمارے پاس اسلام حاصل کرنے کا سورس کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام حاصل کرنے کے سورس کئی ہیں۔ ایک ہمارا ذریعہ ہے اور بقیہ اور عالم اسلام میں لوگوں کے ذریعے۔ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ ائمہ اہل بیت کا ذریعہ ہے، جس کا دل چاہے وہ ہمارے سورس کے لیے اپنے معلومات فراہم کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے مان لیجئے، لیکن کم از کم آپ اس کا سروے ضرور کیجیے، کم از کم آپ اس کا سروے ضرور کیجیے۔ ہم نے رسول کے بعد جب رسول دنیا میں تھے تو ہم آپ سب انہی کی محفل میں بیٹھتے، سب کلاس میٹ تھے، سب ساتھی تھے، رسول استاد تھے، ہم بھی سیکھ رہے تھے، آپ بھی سیکھ رہے تھے، آپ بھی سیکھ رہے تھے، جتنے یہاں بیٹھے سب سیکھ رہے تھے۔ جب رسول چلے گئے تو ہم نے اپنے مشکل مسائل کے لیے مولا علی کو منتخب کیا کہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ دیکھیے ٹھنڈے دل سے سنتے جائیے، اس میں بگڑنے کی کسی کی بات نہیں ہے، نہ کہ اعتراض ہے کسی پر۔ ہم نے کیا کیا یہ ہم بتا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے مسئلے پوچھنے کے لیے اسلام میں اپنی گائیڈنس کے لیے مولا علی کو بہت بہتر سمجھا کہ ہم ان سے پوچھیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ کام ہم نے غلط کیا؟ سوچیے، اگر ہم نے حضرت علی کو منتخب کیا کہ ہم ان سے پوچھیں گے جو کچھ ہمیں معلوم کرنا ہوگا، تو کیا یہ کام ہم نے غلط کیا؟ کیا علی عالم نہیں تھے جو ہم نے ایک بے پڑھے لکھے آدمی کو اپنا لیڈر بنا دیا؟ اگر نہیں ہے تو کوئی علماء اسلام میں لکھ کے دے دے کہ علی کے اندر لیاقت نہیں تھی، آپ نے ایسے شخص کو بنایا جس میں لیاقت نہیں تھی، یہ ہمیں اعتراض ہے۔ وہ قرآن و حدیث کا مطلب نہیں بتا سکتے تھے، آپ نے ان کو بنا لیا، اس لیے ہم آپ کو غلط کہتے ہیں۔ ہے کوئی لکھنے والا دنیا میں جو کہے کہ علی کے اندر مسئلہ بتانے کی لیاقت نہیں تھی؟ یہ کیسے کہیں گے جبکہ خود پوچھنے کھڑے تھے؟
اچھا دوسری بات، ایک بات ہو گئی کہ عالم تھے وہ، کیا علی آؤٹ سائڈر تھے جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، باہر سے کہیں سے آئے تھے؟ کہیں باہر سے آئے تھے کہ آپ نے باہر کے آدمی کو بنا لیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا؟ کیا علی آؤٹ سائڈر تھے اسلام میں؟ تو علی کو آؤٹ سائڈر کون کہے گا؟ کوئی اور ہو تو ہو جو خدا کے گھر میں پیدا ہو۔ وہ آؤٹ سائڈر کہا۔ کیا علی صحابی نہیں تھے؟ اس لیے کہ حدیث آپ کے پاس ہے، ہمیں کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن عالم اسلام میں بہت پاپولر حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم بھی ایہم اہتدیتم، ہمارے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو علی کو آپ قمر امامت نہ مانیے، صحابیت کا ستارہ تو تھے، چاند نہ صحیح ستارہ تو تھے۔ کیا علی صحابی نہیں تھے؟ تو جو دو چار چار برس رسول کے ساتھ رہ کے صحابی ہو گئے، جو پیدائش سے لے کے وفات رسول تک ساتھ رہا، کیا وہ صحابی نہیں ہوگا؟ تو علی صحابی بھی تھے۔ کیا علی رسول کے رشتہ دار نہیں تھے؟ نہیں، سگے چچا کے بیٹے بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی، خالی صحابیت ہی نہیں تھی بلکہ خاندان بھی ایک تھا۔ علی کے اور رسول کے دادا ایک ہی آدمی تھے، جناب عبد المطلب علی کے بھی دادا تھے، رسول کے بھی دادا تھے، دادا ایک ہی تھے، باپ الگ الگ تھے مگر دادا ایک تھے۔ عبد المطلب کے دو بیٹے، اور کئی بیٹے تھے، بس دو بیٹے، ایک رسول کے والد تھے، مولا علی کے والد، تو رشتہ دار بھی تھے۔ کیا کوئی اور نئی رشتہ داری بھی ہوئی اس رشتہ داری کے ساتھ؟ کہ ہاں ایک نئی رشتہ داری بھی ہوئی، رسول نے اپنی بیٹی بھی بیاہی۔ تو چلیے فرسٹ کزن بھی تھے اور داماد بھی ہو گئے ہیں۔ یہ سب صفتیں علی میں ہیں کہ نہیں؟ اچھا، مسلمانوں میں علی ناپسندیدہ شخصیت ہیں کہ پسندیدہ شخصیت؟ یہ تو سب رسول اللہ سے تعلق کا معاملات کا، اس سے اب عام پبلک کا معاملہ کیا ہے؟ تو اگر مسلمانوں میں علی ناپسندیدہ ہوتے تو مسلمان علی کو اپنا خلیفہ کیوں چنتے؟ لہذا مسلمانوں نے علی کو خلیفہ چن کے اپنی پسند کا بھی اعلان کیا۔ تو جو مسلمانوں کی بھی پسند ہو، خدا کی بھی پسند ہو، رسول کی بھی پسند ہو، صحابی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، سب فضیلتیں موجود ہوں، اگر ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو ناراضگی کا ہے کہ تو ہم نے علی کو منتخب کیا کہ ہم ان کے ذریعے سے اسلام لیں گے۔ یہ بات کھلنے کی تو نہ تھی، کسی کے کھلنے کی نہ تھی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنی امیہ کو کھلی، بنی امیہ کو کھلی کہ ہم نے علی کو کیوں منتخب کیا۔ آپ سوچئے گا ذرا، اسلام کی تاریخ میں بگاڑ کہاں سے آیا ہے؟ بنی امیہ علی کے دشمن تھے۔ آج جو جس کا دل چاہے کہے اور جو جس کا دل چاہے سنے، لیکن بنی امیہ علی کے دشمن تھے۔ بنی امیہ علی کے دشمن اس لیے تھے کہ 12 برس تک مکے میں
بنی امیہ نے یہ کوشش کی کہ رسول اللہ کو مار ڈالیں، اور 12 برس تک علی نے شمع رسالت کا فانوس بن کے رسول کی حفاظت کی۔ لہذا بنی امیہ کو یہ ناکامی اپنی بہت کھلی کہ ہم ان کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ پھر جب رسول ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو بنی امیہ انتقام میں لشکر لے کے آئے، اور پہلی لڑائی میں، جس کو اسلام میں جنگ بدر کہا گیا ہے، علی نے کھڑے کھڑے ان کے گھر کے کئی آدمیوں کو مارا۔ یہ ان لوگوں کو مارا جو تلواریں کھینچے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم محمد کا گلا کاٹیں، محمد کو قتل کرنے آئے ہیں۔ جو محمد کو قتل کرنے آئے تھے وہ اپنی لاشیں تڑپتی چھوڑ کے چلے گئے علی کی وجہ سے۔ بنی امیہ کو اس بات پر بڑا دکھ تھا، بڑا افسوس۔ پھر جب بنی امیہ انتقام لینے کے لیے دوسری لڑائی میں آئے، جس کو جنگ احد کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی فوجی ٹرک سے یا مسلمانوں کی ایک غلطی سے اس لڑائی میں اچھا خاصا کامیابی بھی حاصل کر لی، تو علی کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور رسول کی زندگی علی نے بچائی، ورنہ اس دن ان کے دل کی شاید حسرت پوری ہو جائے۔ یہ وہ آگ تھی جو بنی امیہ کے کلیجے میں لگی ہوئی تھی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے 70 برس تک ممبروں پر علی کو برا کہا۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے کربلا میں حسین کے پورے گھر کو تہہ تیغ کیا۔ عزیزان گرامی، بات زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی، آج تو صرف اتنا کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں جو چھپی رہ گئی۔ حسین نے عمر سعد کو بلایا اپنے سامنے، للکار کے کہ سعد کے بیٹے میرے سامنے آ، اور وہ سامنے آیا تو کہا یہ بتا کہ کیا میں نے شریعت کو بدل دیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا ہے؟ کیا مجھ پر کسی کا خون باقی ہے جو میں نے کیا ہو اس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو؟ کیا مجھ پر کسی کا قرض باقی ہے جس کو وصولنے کے لیے آئے ہو مجھ سے؟ کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو، یہ لشکر کیوں آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کا جواب تاریخ کے اندر آج میں محفوظ ہے، اور وہ آواز آج بھی سنائی دے رہی ہے کہ وہ لعین اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا تاکہ پورا لشکر اسے دیکھ لے، اور اس نے چیخ کے کہا کہ یا حسین بغضاً لأبی، ہے حسین تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑ رہا ہوں۔ یہ علی دشمنی کا شعلہ تھا جو کربلا میں بھڑکا۔ یہ تو سردار لشکر کا بیان ہے۔ اب جس نے حکم دیا تھا اور جس کے پاس بادشاہت تھی اس کا بیان سنیے۔ جب اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو کے شام گیا اور یزید نے حسین کا کٹا ہوا سر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ جو خبریں مجھ تک آئی تھیں وہ صحیح تھیں، تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی۔ کبھی مسلمان سوچیں
اور علماء اسلام جن کا دسترس کتابوں تک ہے وہ میری اس تقریر کے حوالے ڈھونڈیں، مل جائیں گے ان کو، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ سوچیں، اس کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے، کہ یزید کہتا ہے کہ لیتا اشیاخی ببدر شہدو جزال خضرج من وقع اصل ذیبت ہاشم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نزل۔ یزید یہ شعر پڑھ رہا ہے بیٹھا، کیا شعر ہیں، اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہتا ہے کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ کون بدر والے؟ یزید کے خاندان کے وہ بزرگ جو حسین کے باپ نے مارے تھے۔ یزید کی دادی ہندا کے باپ کو حمزہ نے مارا تھا، یزید کی دادی کے بھائی کو علی نے مارا تھا، یزید کی دادی کے بیٹے کو علی نے مارا، سمجھے؟ یہ علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ کہتا ہے کاش بدر والے ہوتے، نے وہی کافر جو رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے وہ ہوتے، وہ کافر جو علی کو قتل، رسول کو قتل کرنے آئے تھے، کاش وہ اس وقت زندہ ہوتے، اور یہ منظر دیکھ کے خوش ہو۔ وہ تو نہیں خوش ہو رہے ہیں مگر یہ خوش ہونے کو زندہ ہے، اور یہ منظر دیکھ کے مجھے دعائیں دیتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ اب بتائیے آپ، یہ بدر کی لڑائی اسلام و کفر کی لڑائی تھی، مسلمانوں کا خلیفہ کافروں کو یاد کر رہا ہے اور مسلمانوں کے رسول کے نواسے کو قتل کر رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی اس کے اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ اور اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے اس کا، وہ زبردست مذہب سے نکل جانے کی دلیل، کہتا ہے لیبت ہاشم بالملک والا خبر جا ولا وحی نزل۔ ہاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا۔ ہاشمی سمجھ گئے آپ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ یہ ہاشمی تھے، ان کے دادا کا نام ہاشم تھا، پردادا کا۔ مولا علی ہاشمی تھے، حضرت حمزہ ہاشمی تھے، یہ سب ہاشمی تھے، حضرت ہاشم کی نسل سے تھے۔ جعفر طیار ہاشمی تھے۔ لیبت ہاشم بالملک والا، ہاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا۔ خبر جا ولا وحی نزل، نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب ڈھونگ ہیں، افسانے ہیں۔ کیا آسمان سے وحی آتی تھی اور خبریں آتی تھیں اور جبرائیل آتے تھے؟ سب کچھ بھی نہیں۔ پالیٹکس تھی، سیاست تھی ملک حاصل کرنے کی۔ عزیزان گرامی، بس زبردست بات یہ ہے کہ اس موقع پر چوتھے امام کو بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تھے وہاں۔ سوچئے گا ذرا، غور سے سنیے گا اس کو، آخر کلام میں چوتھے امام کو بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ امام کی فریضہ ہے کہ جہاں ضلالت ابھر رہی ہو وہ ٹوکے۔ مولا بولیے، ممکن ہے جواب دے، میری خاموشی میں مصلحت ہے، میں بولوں گا تو دین کا وہ مقصد حل نہیں ہوگا۔ ابھی ٹھہر جاؤ، جواب آتا ہے، یہ بے جواب نہیں رہے گا۔ تشت میں جو کٹا سر رکھا تھا اس سے آواز آئی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ دونوں شیروں کا جواب ہو گیا۔ اگر تو اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ تو نے مجھے مار ڈالا تو سن، میں ابھی بھی زندہ ہوں۔
میں بول رہا ہوں، وہ باتیں کر رہا ہوں، اور اگر تو وحی کا انکار کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے دلیل وحی کیا ہے کہ کوئی کٹے سر سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے صحیح مگر زندہ موجود تھے دربار میں۔ زندہ آدمی کا جواب دینا زیادہ سے زیادہ جرأت اظہار تو کہہ لیجئے آپ، مگر معجزہ نہیں ہے۔ یہ معجزہ کٹا سر بول رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغام حسین جو نشر ہو رہا ہے، بس وقت تمام ہوا، بات کل آگے بڑھے گی۔ آج محرم کی 5ویں رات آ گئی۔ 5ویں رات کا مطلب یہ ہے کہ آدھا محرم تمام ہو۔ ابھی کل کی بات ہے کہ محرم شروع ہوا تھا، آج آدھا محرم تمام ہو گیا۔ اے مولا، ہم 10 دن میں آپ پر دل بھر کے رونا۔ آپ سوچئے تاریخیں گزر رہی ہیں، شیطانیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیلا علی اکبر کو دیکھ رہی ہوں گی، ام فروا قاسم کو دیکھ رہی ہوں گی، بی بی رباب علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہوں گی۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ 2-4 دن بابا کے سینے پر اور سو رہی ہے، پھر قید خانے کی زمین ہوگی، باپ کا سینہ نہ ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کا بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا جب مقتل میں آیا اور زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرا تو حسین پہنچے، حبیب پہنچے، حبیب کو مسلم کا سر زانو پر رکھا، مسلم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر حبیب نے کہا مسلم جہاں جا رہے ہو میں بھی وہیں آ رہا ہوں، مگر کوئی وصیت ہو تو کر دو مجھ سے۔ تو روایت بتاتی ہے ایسے عالم میں ساری طاقت یکجا کر کے ایک جملہ کہا کہ اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ شاید اس کے بعد طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا، کانپتا ہاتھ اٹھایا، حسین کو اشارہ کیا کہ میں ان کے لیے وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ حبیب نے کہا آرام سے جاؤ، جب تک دم میں دما میں حسین کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ میں کہوں گا اے حبیب عصر عاشور کو آؤ، حسین نرغے میں گھرے ہیں، ادھر سے نیزہ، ادھر سے تیر، ادھر سے تلوار، سیدہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا